اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ تکاثر، سورہ نمبر 102 اور پارہ نمبر 30 ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غفلت میں رکھا، التکاثر کثرت کی خواہش نے، یعنی کہ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، یعنی کہ کثرت کی لالچ نے کہ ہر چیز جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اس سوچ نے اور اس حرص نے اور اس لالچ نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کہ تم دنیا کی ہو کے رہ گئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کی، یعنی کہ تم نے جا کر دیکھی، المقابر قبروں کے، یہاں تک کہ جا دیکھی قبریں۔ اب یہاں پہ یہ جو آیا ہے اس کے دو طرح کے کانٹیکسٹ ہیں۔ ایک کانٹیکسٹ میں تو ایک واقعہ ہے جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، اور دوسرا جو اس کا سب سے میجر کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے ساز و سامان کی لالچ آدمی کو غفلت میں پھنسائی رکھتی ہے۔ وہ نہ مالک کا دھیان آنے دیتی ہے، نہ آخرت کی فکر کرنے دیتی ہے، وہ بس اسے دنیا ہی کے مسائل میں الجھا کے رکھتی ہے۔ بس شب و روز یہی دھن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال اور دولت کی کثرت ہو، مال اور دولت کی بہتات ہو، میری فیملی، میرے بچے، میرا کنبہ جو ہے وہ سب فیملی سے زیادہ اپ گریڈڈ ہو، زیادہ غالب ہو، اور وہ انسان اسی اسٹرگل میں دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کے اوپر سے غفلت کا پردہ نہیں اٹھتا، اور جب موت کے بعد جب وہ قبر میں جا کے پہنچتا ہے تب جا کے اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو سخت غفلت اور بھول میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ جس دنیا کے پیچھے اسٹرگل کر رہے تھے بار بار، وہ تو صرف چند روز کی چہل پہل تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے لیے اسٹرگل کرنا اٹس ناٹ بیڈ تھنگ، بٹ دنیا کے لیے اتنی اسٹرگل کریں جتنی آپ کو سروائیول کے لیے ضرورت ہے، نہ کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہو جائیں کہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک لائک ریزنیبل لائف بھی گزاریں، بٹ اسٹل آپ کے دل میں لالچ ہے نہیں ابھی میرے پاس تھوڑا اور ہونا چاہیے، وہ مل جائے پھر اور لالچ، نہیں ابھی اور آگے جانا پھر اور لالچ۔ سو دس از ناٹ گڈ۔ بجائے اس سوچ کو اور اس وقت کو اس میں ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اس وقت کو آخرت کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ سو موت کے بعد وہ سارے سامان جو ہیں اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے سامان ہیچ ہیں، بلکہ میرے لیے یہ تو وبال جان ہے، یعنی کہ میں جو دنیا کے پیچھے بھاگ کے جو چیزیں وہاں پر جمع کر کے آیا ہوں وہ ساری چیزیں تو مجھے قبر میں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہیں۔ تو اور اس آیت کے پیچھے ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو قبیلے اپنے جتھے کی کثرت پہ فخر کر رہے تھے، تو جب مقابلہ کے وقت ایک آدمی دوسرے سے کم رہے تو اس نے کہا کہ ہمارے تو اتنے آدمی لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، تو اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چل کے قبریں شمار کر لیتے تو وہاں پتہ لگے کہ ہمارا جو گروپ ہے، ہمارا جو جتھا ہے تم سے کتنا زیادہ ہے اور ہم میں کیسے کیسے نامور گزر چکے ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ قبرستان چلے کر وہاں جا کے وہ قبریں شمار کرنے لگے، یعنی کہ قبریں گننے لگے کہ یہ قبر بھی ہمارے جتھے کی ہیں، یہ قبر بھی۔ تو اس جہالت و غفلت پر متنبہ کرنے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے ترجمے میں ان دونوں میننگز کی گنجائش ہے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جیسے اس معنی میں استعمال ہوگی کوئی بات نہیں، آگے جا کے تم جان لو گے، اور یہ ایک آیت جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ انسسٹ کیا گیا ہے، اور نیکسٹ آیا میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ثم، پھر ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جلد جان لو گے، یعنی کہ پھر بھی کوئی نہیں آگے جا کے جان لو گے۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک جو جوڑنے کے لیے اگر اس کو ایک آزمائش میں سے گزارتے ہیں، اس کو یہ حقیقت دکھاتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یو شوڈ ڈو دا پریپریشن فار دا آخرہ، تو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ سمجھ کے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دنیا جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ پھر نیکسٹ وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو اس چیز میں سے گزارا جاتا ہے، تو اس کو بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم ابھی آگے جا کے جان لو گے، یعنی کہ ابھی تمہیں اگر سبق حاصل نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے، تم آگے قبر میں جا کے سمجھ جاؤ گے۔ یعنی دیکھو بار بار تاکید کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے کہ مال و اولاد وغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی ہیں، یعنی کہ یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ جو ہے وہ اٹ مینس کہ آپ کی آخرہ بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی،
اور اگر آپ کے پاس بہت ڈھیر ساری اولاد ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی اولاد کی بختات ہی آپ کو سیکیور کرے گی؟ نو، عن قریب تم معلوم کر لو گے کہ یہ زائل و فانی چیز ہرگز فخر و مباحات کے لائق نہ تھی. یعنی کہ یہ مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ اسی کو بیس بنا کے اسی کے اوپر فخر کرنے لگ جائے انسان، اور اسی کو سمجھ لے کہ بس یہ دونوں چیزیں میرے سروائیول کے لیے ضروری تھی اور یہ دونوں چیزیں ہیں میرے پاس، تو وہ بالکل بے فکر ہو کے اپنی دنیا کی مستی میں چلا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ آخرت ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے. یعنی کہ آخرت تو ایسی چیز تھی کہ جس سے تم نے غافل ہونا ہی نہیں تھا ایک پل کے لیے، بلکہ اگر غافل ہونا تھا تو اس دنیا سے غافل ہو جاتے. تو آگے چل کر تم پر بہت جلد کھل جائے گا کہ خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی یہ دنیا. یہ حقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل دی جاتی ہے، تھوڑی ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو ہر چیز سے ٹپ ٹاپ کیا جاتا ہے، ہر چیز سے نوازا جاتا ہے، اور پھر ان کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی میں کھو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اس میں کھو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانے کے لالچ میں مزید غلط کام کرتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا کی حقیقت جا کے اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ آخرت میں محشر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو سب پوری طرح کھل کے ان کے پر عیاں ہو جائے گا. کلا لو، ہرگز نہیں، تعلمون، کاش تم جانتے، علم الیقین، علم یقین. یعنی کہ کوئی بات نہیں، اگر جانو تم یقین کر کے، یعنی کہ کاش تم علم یقین جانتے، یعنی کہ کاش تمہیں اس بات پہ یقین ہوتا. یعنی تمہارا خیال ہرگز صحیح نہیں کہ اگر تم یقینی طور پر دلائل صحیحہ سے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سب سامان ہیچ ہیں، تو ہرگز اس غفلت میں نہ پڑے رہتے. یعنی کہ جب انسان کو بار بار اس چیز میں سے گزارا جا رہا ہے، اس کو بار بار یہ چیز ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا اس ٹیمپرری، تو تمہیں آخرت کی پریپریشن کرنی چاہیے. دنیا میں تمہارا سروائیول ہو رہا ہے، دیٹس ویری گڈ، صرف سروائیول تک اپنی چیز رکھو، اس دنیا کو پرائیورٹی نہ بناؤ. ٹھیک ہے، اور اپنی طاقت کے چکر میں اس آخرت کو اگنور نہ کرو. تو کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس کے سارے سامان بالکل ہیچ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ آخرت کے سامان کی ہے. تو اٹس بیٹر ٹو کلیکٹ دا تھنگس فار دا آخرہ. لترون الجحیم، لترون، تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم. یعنی کہ اگر تم اسی چیز کو کنٹینیو کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے دنیا کو پرائیورٹائز نہیں کرنا، دنیا کے لالچ میں نہیں گھسنا، تو پھر جا کے تم دوزخ کو لازمی دیکھو گے. پہلے تو قبر میں تمہاری آنکھیں کھلیں گی کہ تم نے جو کچھ کیا ہو، تم نے غلط کیا، تم نے اپنی لائف کو ویسٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مزید آنکھیں جا کے تمہاری جہنم میں کھل جائیں گی، اور بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ. یعنی کہ اوبویسلی جب تم اسٹریٹجی کے اوپر اپنی لائف گزارو گے تو الٹیمیٹلی تم جا کے جہنم دیکھو گے. ثم لترون عین الیقین، ثم پھر لترونہا، ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر جا کے جب وہاں پہ جا کے تم دیکھو گے نا تو پھر تمہاری یقین والی آنکھیں کھل جائیں گی. یعنی کہ پہلے تو تمہیں اس باتوں پہ یقین ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہ آخرت اتنی زیادہ سخت ہوگی اور وہاں پہ اتنا زیادہ ہر چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور تمہاری اس تھنکنگ کو جج کیا جائے گا کہ تم نے کس چیز کو پرائیورٹائز کیا. تمہیں پہلے اس بات کی یقین نہیں تھا، لیکن جب تم آخرت میں جاؤ گے نا تو تمہاری یقین والی آنکھ کھل جائے گی. یعنی اس غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ تم کو دیکھنا پڑے گا. اول تو اس کا کچھ اثر جو ہے نا برزخ میں نظر آ جائے گا. یعنی کہ موت کے بعد جو قیامت سے پہلے جہاں پہ مرنے والوں کو ان کی جو دنیا ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے نا، تمہیں اس کا کچھ نظارہ وہاں پہ عالم برزخ میں بھی مل جائے گا. یعنی کہ قبر، جیسے عذاب قبر کو کتنی زیادہ اس کی سخت وعید ہے، اور اس کو وہ کتنی سخت چیز ہے. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اس کا کچھ پارٹ تمہیں اس عذاب قبر کی صورت میں نظر آ گیا. یعنی کہ عذاب قبر جو اتنی سخت چیز ہے، اس جو قیامت والا عذاب ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے اس کی آخرت کا، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. یعنی کہ جس کو قبر میں محسوس ہو رہا ہے. تو جب وہ دوزخ میں جائے گا تو وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو یہاں پر یہی فرمایا گیا ہے کہ یعنی اس غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ تم کو دیکھنا پڑے گا. اور اول تو اس کا کچھ پارٹ، کچھ اثر، کچھ ایفیکٹ تمہیں برزخ میں نظر آ جائے گا، پھر آخرت میں تمہیں پوری طرح وہ چیز نظر آئے گی، اور پھر وہ دیکھ کے نا اس وقت تمہیں دل کو نا پکا یقین ہو جائے گا، بٹ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. ثم پھر لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، تم پوچھے جاؤ گے، یعنی کہ تم سے پوچھا جائے گا.
یومئذ اس دن کے بارے میں، عن النعیم نعمتوں کی بابت، یعنی کہ پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت، یعنی کہ اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے دنیا میں کتنی بے بہا نعمتیں دی، تمہیں چاہیے تھا کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں مل چکی تھیں، ٹھیک ہے، تمہارا سروائیول بہت اچھے سے ہو رہا تھا، اب تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم آخرت کی پریپریشن کرتے، تم اپنی دنیا کی یوٹیلائز کرتے آخرت کے لیے، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے مزید اپنے آپ کو مزید مال کی، مزید طاقت کی لالچ میں تم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، تو اس کے بعد تمہارا تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ دیر از نو اینڈ آف گریڈ، تو تمہارا تو اس گریڈ کا، اس لالچ کا، اس طاقت کا تمہارا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں تھا، تو اس کے بعد تم نے جب اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا لیا، تم قبر میں چلے گئے، تو پھر آخرت میں تم سے سوال ہوگا نا کہ یعنی کہ اس وقت کہیں گے کہ اب بتلاؤ دنیا کے عیش و آرام کی کیا حقیقت تھی، ٹھیک ہے، کہ جس کے پیچھے تم اتنا بھاگ رہے تھے، یعنی کہ اس وقت سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں ظاہری اور باطنی نعمتیں، آفاقی اور نفسی نعمتیں، جسمانی اور روحانی نعمتیں تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھی، ان کا حق تم نے ادا کیا، اور منع حقیقی یعنی کہ وہ رب جس نے تمہیں وہ نعمتیں دی تھی، اس رب کو تم نے کہاں تک خوش رکھنے کی کوشش کی، تم نے تو جو کیا وہ اپنے لیے کیا، تم نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کچھ کیا؟ اور یہاں پہ اس کی سورہ جو مکمل ہوتی ہے، ٹوٹل اس کی 8 آیات تھی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ اگر اس آیت کی ہم، اس سورہ کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو یہ شروع بھی قبر کی حقیقت سے ہوتی ہے، مال اور قبر کے بارے میں، اور اینڈ بھی اسی پہ ہو رہی ہے، اور اب ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو بختات کی حرص نے، یعنی کہ مور اینڈ مور، مور اینڈ مور، اس کی لالچ نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، یعنی کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کے لینڈ کر گئے، کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں آگے جان لوگے، یعنی کہ کوئی نہیں آگے جان لوگے، ہرگز نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں آگے جا کے جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، یعنی کہ 3 times اٹس ریپیٹیشن، کوئی بات نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، کہ کاش تم اس بات پہ یقین رکھتے، ہرگز نہیں، لترون الجحیم، بے شک تم کو ضرور دیکھنا ہے دوزخ، ثم لترون عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھیں، یعنی کہ تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں، اس دن کی آرام، ان تمہاری دنیا میں جو تمہیں آرام و نعمتیں ملی تھی ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے بجائے آخرت کو پرائیورٹائز کریں۔ صدق اللہ العظیم۔